الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو اور خدا سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو یہ دن دکھایا کہ ہم سورہ آل عمران کو جو ہے ختم کریں اس گروپ کے اندر۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے 3 چیزوں کی وصیت مسلمانوں کو فرمائی ہے۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 مصابرہ اور نمبر 3 مرابطہ۔ اور چوتھی چیز جو اس آیت میں بیان ہوئی وہ تقویٰ ہے، جو پہلی تینوں چیزوں کے لیے ضروری ہے۔ صبر کے بارے میں ہمارے پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ اس کے لفظی معنی ہیں روکنے اور باندھنے کے، اور اصطلاح قرآن و سنت میں نفس کو خلاف طبع چیزوں پر جمائے رکھنے کو صبر کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر 3 کیفیات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ سب سے پہلے جن کاموں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ان کی پابندی کرنا صبر ہے، چاہے وہ پابندی طبیعت پر کتنی ہی مشکل اور کتنی ہی جو ہے وہ شاق ہو۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا، چاہے وہ نفس کو کتنی ہی مرغوب اور لذیذ ہو، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا جو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو اس پر صبر کرنا اور حد سے زائد پریشان نہ ہونا، اور سب تکلیف اور راحت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دینا، اور کوئی جو ہے وہ ایسا کلمہ نہ کہنا کہ جس سے جو ہے وہ کفر کا اظہار ہو۔ دوسری وصیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مصابرت کی فرمائی، اور مصابرت جو ہے صبر سے ہی نکلا ہے، اور اس کے اندر عربی گرامر کے باب مفاعلہ کا ذکر ہے، جس کی اندر جو ہے وہ کسی سے آگے نکل جانا مراد ہوتا ہے۔ گویا اگر کبھی ایسا جنگ کا یا لڑائی کا وقت آ جائے تو دشمن سے زیادہ صبر دکھانا مصابرت کہلائے گا۔ اگر ہم غور کریں تو جو کافر ہیں وہ بھی تو صبر کرتے ہیں، وہ بھی تو اپنے نفس کے خلاف کام کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سے زیادہ صبر کا اظہار کریں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ان کے اندر تقویٰ ہو۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ وَرَابِطُوا، اور یہ بھی باب مفاعلہ ہے جس کا مادہ ربط سے ہے، اور ربط باندھنے کو اور اپنے نفس کو کسی کام پر جمائے رکھنے کو کہتے ہیں۔ اس کا ایک مفہوم اسلامی سرحدوں کی حفاظت، جس کے لیے جنگی گھوڑے اور جنگی سامان کے ساتھ مسلح رہنا لازمی ہوتا ہے تاکہ دشمن اسلامی سرحد کی طرف رخ کرنے کی جرت نہ کرے۔ دوسرا اس کا مفہوم نماز باجماعت کی ایسی پابندی ہے کہ ایک نماز کے بعد ہی سے دوسری نماز کے انتظار میں رہے۔ یہ دونوں چیزیں اسلام میں بڑی مقبول عبادات ہیں جن کے فضائل بے شمار ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی رات نہ بتاؤں جو شب قدر سے بھی افضل ہے؟ پھر فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں کسی نے خوف و خطرے کی جگہ چوکیداری کی، گویا مسلمانوں کی حفاظت میں رات گزاری۔ اسے خطرہ ہے کہ شاید اپنے گھر واپس ہی نہ جائے گا، لیکن پھر بھی حراست اور حفاظت کے کام میں لگا ہوا ہے۔ صبر میں، مصابرت میں اور مرابطے میں، تینوں میں تقویٰ ہونا ضروری ہے۔ یہ آخری آیت اتنی اہم ہے کہ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو اہم وصیتیں ہیں یہ گویا پوری سورہ آل عمران کا خلاصہ ہیں، اور یہ فلاح حاصل کرنے کا فارمولہ ہے۔ جو بھی ان پر عمل کرے گا ان کو فلاح نصیب ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہماری مدد فرما کہ ہم اس گروپ پر پورے قرآن کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر ختم کر سکیں، اور ہم کو قرآن کے احکام پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔